دینے کے بعد میں مالک پرچی کھولتا ہے، پرچی پڑھنے کے بعد میں فوراً رقم نکال اس کے ہاتھ میں جما، فوراً رقم نکال کر اس کے ہاتھ میں جما۔ اب وہ آدمی جو تھا وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا کہ یار اس پرچی میں آخر لکھا کیا تھا، کیا ہے اس پرچی میں ایسا کہ اس پرچی نے اسے رقم دینے پر مجبور کر دیا، کیا لکھا ہے اس میں؟ تو اس نے مالک سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے ہر چیز اپنائی ہے، میں نے ہر ہنر آزمایا، آپ نے مجھے پیسہ نہ دیا، لیکن یہ پرچی آخر ایسی کیا تھا اس پرچی میں کہ آپ نے مجھے یہ رقم دے دی، فوراً دے دی، آپ نے نہ کچھ کہا مجھ سے، فوراً رقم نکال کر دے دی۔ تو اس نے کہا مالک نے کہ اس پرچی میں لکھا ہے کہ یہ کام تو مسلمان کا ہے، دھوکہ دھڑی کرنا یہ کام تو مسلمان کا ہے، تو مسلمان ہو گیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوا، پھر اپنے رقم۔ اس نے کہا یہ کام تو مسلمان کا ہے، تو مسلمان ہو گیا کیا؟ تو کب سے یہ کام کرنے لگا؟ تو ہمارے اخلاق کیسے ہو گئے میرے دوست، ہمارے اخلاق کیسے ہو گئے؟ آج غیر آدمی ہم سے متاثر نہیں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب بتائی، ایک مقدس کتاب ہے، خود قرآن میں اللہ نے اس کی نفی کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے بالکل ذہن سے خواصت کو دور کر دیا۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ اس میں شک کرنے لگے، سب سے پہلے اللہ نے اس کے ذہن کا ازالہ کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میں یہ کتاب جو میں یہ اتاری ہے اپنے نبی پر، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ہر بول سچا ہے، اس کا ہر زبر سچا ہے، اس کی ہر آیت سچی ہے، اس کا ہر زیر سچا ہے، اس کا ہر بیش سچا ہے۔ اللہ نے خود کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کلام کیا ھدی للمتقین، کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ھدی للمتقین، ان کے لیے ہدایت ہے۔ میرے دوستو، اگر آج ایمان والا کسی چیز سے دور ہوا ہے، اس کی نسل اگر ہماری کسی چیز سے دور ہوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو اگر پسے پشت کسی قوم نے رکھا ہے تو ہم نے رکھا ہے، قرآن کریم کو ہم نے بالکل ایک طرف رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہم نے نکال دیا ہے، اسی لیے ہم پر مصائب آ رہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ اپنایا ہے وہ لوگ دنیا میں کامیاب رہے ہیں، آخرت میں تو کامیاب تھے ہی۔ آخرت میں تو اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے خود انہیں ٹائٹل دیا، انہوں نے اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی کے حکم کو اپنے سینے میں ایسے پابست کیا، اپنے سینے کے اندر ایسے جذب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل سے ایسے لگایا، ان کی باتوں کو ایسے لگایا، تو قرآن اللہ خود ان کے بول اٹھا۔ اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تو جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا بیڑا پار ہے۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ نے ان کی تعریف کی، لعلکم تفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہیں، لعلکم تفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ صحابہ جو زندگیاں گزار کر گئے ہیں میرے دوستو، اللہ نے ان کی کامیابی کی دلیل دی ہے، وہ بھی ہم جیسے انسان تھے، ہم جیسے انسان تھے میرے دوستو، لیکن زندگی ایسی گزاری کہ تاریخ مثال پیش کرتی ہے، تاریخ گواہ، ہم آج تک نہیں بھولے صحابہ جیسی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ اگر نمک کی بھی کسی ایک آدمی کو حاجت ہوتی، نمک کی بھی ضرورت ہوتی تو اللہ کے سامنے گر گراتا، اللہ کے سامنے صلاۃ الحاجت پڑھتا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں اللہ سے مانگتا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا۔ لیکن میرے دوستوں کا یقین اللہ کی ذات
ذمہ لے رکھا ہے, تمام مخلوق کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کارخانہ ہمیں دیتا ہے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ دکان ہمیں دیتی ہے. نہیں میرے دوستو, یہ غیر یقین کی بات ہے. اللہ دیتا ہے. قرآن اٹھاؤ, قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رازق ہے, اللہ بہترین رازق ہے, اللہ رزق دینے والا. قرآن یہ کہتا ہے. تو میرے دوستو, اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ حفاظت کر رہا ہے میرے دوستو. اللہ نے حفاظت کے لیے انسان کے قلب کو چنا, اللہ نے حفاظت کے لیے انسان کے دل کو چنا. ایک ایسی تجوری چنی جو کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آخر کیسی تجوری اللہ نے انسان کے دل کو چنا. ہمارے حافظ قرآن جن لوگوں نے قرآن کریم سنایا ہے, ان بچوں نے قرآن کریم سنایا ہے, یہ دیکھیں کہ ایک قرآن, اتنا بڑا قرآن جسے آسمان و زمین میں جب اتارنے کو اللہ نے کہا تو منع کر دیا, اتنا وزن, لیکن اللہ نے ایک انسان کو چن لیا اس کے لیے. کتنی ہمیں ہی لگتا ہے کہ یہ چیز ضروری ہے. نہیں میرے دوستو, دنیا میں آپ کوئی بھی چیز ہو, کوئی آسان نہیں ہے, پھر یہ تو قرآن کریم جیسی کتاب. جب اللہ کے نبی پر سب سے پہلے وحی آئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, 5 آیتیں جب اللہ کے نبی پر سب سے پہلے وحی آئی ہے تو وحی کی شدت, وحی کی دبش ایسی سی تھی, کب کباہٹ ایسی تھی. جب جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو کب کبانے لگے. گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی. تاریخ کہتی ہے, حدیث میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, کوئی ایسی ویسی چیز نہیں. اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے ان حافظ قرآن کے ذریعے. اور رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے, یاد رکھیں 10 دن کا قرآن سنا ہے. رمضان میں رمضان کے روزے رکھنا پورے مہینے کے فرض ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 کلمہ طیبہ, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نمبر 2 نماز. نمبر 3 روزہ. نمبر 4 زکات. نمبر 5 حج. نماز دن میں 5 وقت فرض ہے, روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے, زکات سال میں 1 بار فرض ہے, اور حج زندگی میں 1 بار انسان پر فرض ہے. اگر اللہ حسن تو رمضان کے مہینے کے روزے ہم رکھ رہے ہیں, اور رمضان کے مہینے کے روزے میں ہم نے قرآن کریم سنا. قرآن سننا یہ الگ ایک سنت ہے, قرآن میں تراویح پڑھنا یہ الگ ایک سنت ہے. قرآن کریم مکمل سن لیا یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تراویح سے بری ہو گئے, قرآن کریم سے بری ہو گئے. نہیں نہیں میرے دوستو, پورے مہینے قرآن کو سننا, پورے مہینے تراویح کو پڑھنا یہ الگ سنت ہے, دونوں الگ الگ سنت ہیں. یہ مکمل قرآن سن لیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اب ہم میں سے بعض آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم مسجدوں میں اگر نماز پڑھیں گے تو ہمیں کہیں کہیں سے قرآن ملے گا. ایسا نہیں ہے میرے دوستو, جہاں سے بھی آپ کو قرآن ملے آپ اسے سنیں. آپ نے سنت زندہ کریں, آپ نے سنت زندہ کریں, اپنی سنتوں کو زندہ کریں اور سنت ہمیشہ قائم رکھیں. پورے مہینے رات تراویح پڑھیں, پورے مہینے قرآن سنیں. اللہ نے ہمیں جو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں, اپنی صحبتوں کو ہم درست کریں, اپنے نوجوانوں